سیئات۔ آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے کام ناپسند ہیں اور ہمیں ان سے کیسے بچنا ہے۔ پیارے بچوں، اس سے پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا کہ اللہ کے پسندیدہ کام کون سے ہیں جن کو کر کے ہم ان کو راضی کر سکتے ہیں، ان کو خوش کر سکتے ہیں۔ اس کا یقیناً بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنی آئے گی، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو ہم سے راضی ہوں گے اور ہمیں جنت جیسا اچھا اور خوبصورت کر دیں گے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں آج کی پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجز فہجر، الرجز گندگی سے، فہجر پھر آپ دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ گندگی سے دور رہیں۔ گندگی کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، ایسی چیزیں، ایسی جگہیں جہاں پر گند مند ہو، کیچڑ ہو، بو ہو، ہے نا، وہاں پہ جانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم اپنے ہاتھ پیر کو بھی بچاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی بچاتے ہیں کہ ان پہ گندگی نہ لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو صاف ستھرے رہنے والے بچے پسند ہیں نا، تو وہ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ گندی جگہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے کپڑے، ہمارے ہاتھ پیر، ہمارا جسم گندا ہو جائے گا، اور اگر ہمارا جسم گندا ہوگا تو ہم اچھے نہیں لگیں گے۔ یعنی جسمانی پاکیزگی، جسمانی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا جسم صاف رکھنے کے لیے بہت ساری باتیں سکھائی ہیں، اس میں ہاتھ منہ دھونا، وضو کرنا، کپڑے بھی صاف ستھرے رکھنے چاہیے۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں گندگی سے دور رہنا ہے، گندی چیزوں سے، گندے کاموں سے، اپنے ہاتھ، منہ، پیر، کپڑے گندے نہیں ہونے دینا ہے نا، اور اسی طرح گندی باتوں سے بھی ہمیں دور رہنا ہے، گندے کاموں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو نا، تو وہاں پر کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے کی بجائے ہمیں وہاں سے پرے چلے جانا چاہیے۔ کوئی گالی دے رہا ہے یا بری بات کر رہا ہے تو ہم نے نہیں سننا، ہم نے وہاں سے دور چلے جانا ہے۔ اپنے آپ کو گندے کاموں سے، گندی باتوں سے بچانے کے لیے بہت زیادہ یہ ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بچہ کیا کر رہا ہے، یہاں پر گندگی تھی نا تو یہ پرے کو چلا گیا، یہاں سے وہ کھڑا نہیں ہوا، اس نے دیکھا نہیں یہاں پر کیا ہے۔ یہ اچھا بچہ ہے، یہ گندی جگہ سے دور جا رہا ہے نا۔ اچھا تو بتائیں ذرا، اگر کہیں پہ کوئی گندا کام ہو رہا ہو، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی بچہ گالیاں دے رہا ہو، ہے نا، تو آپ کیا کر رہیں گے؟ وہاں کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم وہاں سے دور چلے جائیں گے تاکہ نہ ان کی گندی باتیں اور شور ہمارے ذہن اور دل کو گندا کرے اور نہ ہمیں برا لگے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ دیکھیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، لا تنابزو، نہ آپ پکاریں، لا تنابزو، نہ آپ پکاریں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں۔ جیسے کچھ بچوں کو یا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کا کوئی برا نام رکھتے ہیں، الٹا نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر دوسروں کو الٹے ناموں سے یا برے ناموں سے پکارنے سے منع فرمایا۔ یعنی کوئی ایسی بات کسی کو نہیں کہنی چاہیے جس میں گالی بھی آ جاتی ہے، جو دوسرے کو برا لگے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی زبان سے تکلیف نہیں دیتا، اس کا الٹا نام لے کر یا اسے برا بھلا کہہ کے یا اسے گالی دے کے۔ تو انشاءاللہ ہم اس بات سے بچیں گے۔ دوسروں کو برے نام سے یا الٹے نام سے نہیں پکارنا چاہیے نا۔ بس ہم یہی سمجھ لیتے ہیں اس بات سے کہ اگر کوئی ہمارا الٹا نام لے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہم نے دوسروں کے الٹے نام نہیں لینے، اور آج سے بس ہمارا اللہ سے پکا وعدہ، آپ بھی کر لیں گے، میں بھی وعدہ کرتی ہوں، آپ بھی وعدہ کریں کہ ہم کسی کو الٹے نام سے نہیں بلائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ تبھی انہوں نے ہمیں یہ بات کہی، لا تنابزو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بچہ آپ کو الٹے نام سے پکارے تو آپ اس کو یاد کرا دیں، آپ اس کو کہیں لا تنابزو،
یہ کوئی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یا میں تھوڑی کہہ رہی ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہ بات اسے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، پھر وہ آپ کو آئندہ کبھی الٹے نام سے نہیں پکارے گا، اور اس سے آپ کو بھی مدد ملے گی کہ آپ بھی اس برے کام سے بچ جائیں گے کہ آپ کسی کو الٹے نام سے نہ بلائیں۔